آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند فرمایا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کریم نے آپ کے نام کو یوں بلند کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، کہ اے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ جب مصطفیٰ خدا کا ذکر ہے تو وہاں مصطفیٰ کا بھی، اذان دیکھ لو، نماز دیکھ لو، کلمہ دیکھ لو، جہاں بھی دیکھو اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ حضرت حسان حضور علیہ السلام کے نعت خواں، انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں انہیں ممبر پر بٹھاتے اور وہ حضور کے سامنے حضور کی نعتیں پڑھتے، تو حضور اللہ سے یہ دعا کرتے اللہم اید الحسان بروح القدس، یا اللہ حسان کی مدد فرما جبریل کے ذریعے۔ تو وہ حضرت حسان اس کو یوں بیان کرتے ہیں ضم الالہ اسم النبی باسمہ، ضم الالہ اسم النبی باسمہ اذا قال المؤذن فی الخمس اشہد، کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو ملا دیا ہے۔ پانچوں اذانوں میں اگر مؤذن اذان دینے والا اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے تو وہ محمد کے رسول ہونے کی گواہی بھی دیتا ہے۔ وہ ذکر جن کا ہوتا ہے زمینوں آسمانوں میں، وہ ذکر جن کا ہوتا ہے زمینوں آسمانوں میں، نمازی کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں، نمازی کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں۔ نماز اللہ کی عبادت ہے نا، بلکہ عبادت ساری اللہ کی ہے۔ ہم جب اتحیات پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ بعض عبادتوں کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، بعض کا باقی جسم سے، اور بعض کا مال سے ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ تو اس کا مرتبہ ہے کہ قولی، بدنی اور مالی عبادتیں سب اللہ کے لیے، قولی، مالی، بدنی عبادتیں سب، یہ التحیات للہ والصلوات والطیبات کا مطلب ہے۔ تو نماز خالص اللہ کی عبادت ہے، مگر اس کے بعد جب تک السلام علیک ایھا النبی نہ پڑھا جائے نماز، اے نبی تجھ پر سلام ہو۔ السلام علیک ایھا النبی کا معنی کیا ہے؟ اے نبی آپ پر، اے نبی آپ پر۔ تو عبادت خدا کی ہے، مگر جب تک مصطفیٰ کا نام نہیں آئے گا نماز، یہ حضور کو سلام کرتے ہیں نماز میں کہ نہیں بھی؟ سارے پڑھ دیا السلام علیکہ،
اچھا، اب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کا کوئی جاننے والا آئے تو نمازی اس کو کہے السلام علیکم، نماز رہے گی کہ ٹوٹ جائے گی؟ آنے والا کہے السلام علیکم، نمازی کہے وعلیکم السلام، نماز رہے گی کہ ٹوٹ جائے گی؟ کسی اور کو سلام کرو تو نماز رہتی، کسی اور کو سلام کرو تو نماز رہتی، مصطفیٰ کو جب تک سلام نہ کرو نماز ہوتی نہیں۔ کسی اور کو کرو تو نماز رہتی، اور مصطفیٰ کو جب تک سلام نہ کرو نماز ہوتی نہیں۔ اور آگے جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اے اللہ اپنے محبوب پر بھی رحمت نازل فرما، اپنے محبوب کی آل پر بھی رحمت نازل فرما۔ تو جب تک درود پاک نہ پڑھا جائے نماز کامل۔ تو مصطفیٰ کریم کے نام کو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ ملا دیا، ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ فرش پہ ترفع دھوم تام، کان جدھر لگائیے یا رسول اللہ، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، انہیں زمین پر بھیج دیا گیا، پہلی ساری باتیں ذہن سے نکل گئی، مدتوں روتے رہے، مگر بات بنی۔ جب قبولیت کا ویلا آیا تو یاد آ گیا، تو اللہ سے عرض کی اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ محمد کے وسیلے سے میری بخشش فرما دے۔ محمد سارے پڑھ لو، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے میری۔ اللہ نے فرمایا اے آدم تو نے انہیں کیسے پہچانا؟ عرض کیا یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا، میرے جسم میں جان ڈالی، میری آنکھ کھلی تو میں نے عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو مجھے معلوم ہو گیا کہ عرش کی بلندیوں پہ اللہ نے جس کا نام اپنے نام سے ملایا ہے وہ اللہ کا بڑا ہی پیارا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آدم وہ واقعہ میرا پیارا ہے، اگر اسے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکپن میں جاتا ہے، جوان ہو جائے، بوڑھا بھی ہو جائے، تو جب تک وہ لکھے پڑھے نہ استاد کے پاس نہ جائے وہ لکھا ہوا پڑھ سکتا؟ بولو پڑھ لینا۔ جب تک استاد کے سامنے زانوئے تلمذ طے نہیں کرے گا اس وقت تک لکھا بندہ پڑھ سکتا؟ تو آدم علیہ السلام کے جسم میں جو ہی جان آئی انہوں نے لکھا ہوا پڑھ لیا، معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی دنیا میں پڑھے ہوئے آتے ہیں، وہ دنیا کے استادوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی دنیا میں پڑھے ہوئے آتے ہیں، دنیا کے استادوں کے محتاج۔ ایسا امی کس لیے منت کشے استاد؟ حضور امی ہیں، امی کہتے ہیں جن نے کسی استاد سے نہ پڑھا۔ تو اعلیٰ سے فرماتے ہیں کہ حضور جیسی امی کو استاد کے احسان برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا امی اس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا و ربک الاکرم نہیں، یعنی جس کو رب پڑھائے اسے کسی اور سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ
حضور کی بارگاہ میں تو انبیاء بھی حاضر ہوتے ہیں. انبیاء طے کرے زانو جن کے حضور. زانو میں نے بولا عام لفظ ہے گھٹنے. زانو طے کرنا یہ دو زانو ہو کے بہنا ادب سے کہ جن کے سامنے اللہ کے نبی بھی دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں. انبیاء طے کرے زانو جن کے حضور. زانو کی وجاہت پہ انہاں زانواں دے عظمت سے اللہ لکھاں سلام نازل فرمائے. زانو کی وجاہت. اور علامہ جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر نام محمد را نیاورد شفیع آدم نہ آدم یافت توبہ نہ نو از غرق نجینا. آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو نام مصطفیٰ کا صدقہ. نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی تو نام اگر نام محمد را نیاورد شفیع آدم نہ آدم یافت توبہ نہ نو از غرق نجینا. نہ ایوب از بلا راحت نہ یوسف حشمت و شوکت. حضرت ایوب علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال ملا, خوبی و کمال ملا تو بھی نام مصطفیٰ کا صدقہ. نہ ایوب از بلا راحت نہ یوسف حشمت و شوکت نہ عیسیٰ مسیح دم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مردے زندہ کرنے کی طاقت ملی وہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ. نہ عیسیٰ مسیح دم نہ موسیٰ ید بیضا. حضرت موسیٰ یعنی جس کو جو ملا مصطفیٰ کا صدقہ ملا. بولو جس کو جو ملا. کسی کو کچھ نہیں ملتا یا رسول اللہ, کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر. کسی کو جی کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر. کیوں بھلا؟ خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر. خدا بھی کچھ نہیں دیتا, خدا بھی کچھ دیندہ تے خدا ہی ہے, دیندہ تے خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر. تو میں عرض کر رہا تھا ورفعنا لک ذکرک. اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو. اجے غور فرمائے, قابل توجہ ہے, جس کے ذکر کو اللہ بلند کرے کوئی بند کر سکتا؟ جنہ مرضی ٹل لا لین, جنہ مرضی زور لا لین, جب اللہ نے کرنا ہے تو کوئی. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر آنے والے سال میں پہلے سے زیادہ محفل میلاد ہوتی, ہر آنے والے سال میں. کیوں کہ ورفعنا لک. اگر عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. کون بھلا؟ ذکر مصطفیٰ کو بند کرنے والے. اگر عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا, یہ گھٹائیں اسے. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, ذکر ہے اونچا تیرا, بول ہے بالا. تو اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا, نباتات میں جمادات میں. بلکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے وہ پتھر یاد ہے جب میں اس کے قریب سے گزرتا تھا تو کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ. پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا. مشہور ہے. ابو جال
حضور کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا تو کہ خبرداری سے راز آسماں. آپ ہمیں آسمانوں کی باتیں بتاتے ہیں، تو ہم نے تو آسمان دیکھے نہیں، جس کی وجہ سے ہمیں معلوم ہو کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا نہیں. تو کہ خبرداری زراز آسماں گر رسولی چیست در دستم نہاں. اگر آپ واقعہ اللہ کے رسول ہیں تو بتائیں میرے ہاتھ میں کیا چھپا ہے. میرے ہاتھ میں، میرے آقا نے فرمایا میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے کہ میری شان کیا ہے. اس نے کہا پھر تو کمال ہی ہو جائے. میرے آقا نے اشارہ کیا تو ابو جال کی مٹھی میں بند کنکروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا، پڑھا بے زبانوں ہے. شجر، شجر میں نے درخت، یعنی شجر کاری مہم ہوندی ہے. شجر کا معنی تے حجر میں نے پتھر. شجر کا معنی کچھ ہی بول دو یار میں تے حجر کا معنی پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا ہے. شجر و حجر میں بھی چرچا تمہارا ہے. شجر و حجر میں بھی. آگے صحابہ دی شان سن لو. صحابہ سی تقدیر والوں کے قربان، صحابہ دے مقدرہ دے قربان جائیے. صحابہ سی تقدیر والوں کے قربان کہ پایا جنہوں نے زمانہ تمہارا، کہ پایا جنہوں نے، کہ پایا جنہوں نے. تو اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا نباتات میں بھی. بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ممبر نہیں تھا، تو جمعے کا خطبہ ایک کھجور کے تنا مڈ کے سہارے سے آپ دیتے تھے. جب حالات ذرا ٹھیک ہوئے تو آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا. مسجد نبوی ہے، جمعہ کا دن ہے، حضور ممبر پر تشریف فرما ہے، صحابہ کا مجمع ہے. غور فرما کڈا اعلیٰ منظر ہوئے گا. کڈا اچانک ایک طرف سے چیخ و پکار کی آواز آتی ہے، ایک طرف سے رونے کی آواز آتی ہے. ادھر دیکھے ادھر دیکھے، کوئی بندہ رو رہا، کوئی انسان نہیں رو رہا تھا. جب غور کیا تو کھجور کا وہ تنا جس کی ساتھ حضور ٹیک لگاتے تھے وہ زاروں قطار رو رہا ہے. وہ زاروں قطار بخاری شریف کی حدیث ہے. حدیث بھی کس کی ہے؟ حضور علیہ مولانا رومی اب فرماتے ہیں اپنی زبان میں، حضور اترے گفت پیغمبر چ خواہی ایسا تو. حضور فرمایا کی گل ہے؟ گفت پیغمبر چ خواہی ایسا تو، گفت جانم از فراقت گشت ہوں. عرض کیا حضور آپ کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں ہوتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کھجور کا تنا. کون کہہ رہا ہے؟ گفت جانم از فراقت گشت ہوں مسندت بودم از من تافتی بر سر ممبر مسند ساختی. حضور منو چھڈ کے تسی ممبر تے تشریف فرماؤ. اب جو کھجور کا درخت یا کوئی بھی درخت ہو، جب تک تو وہ جڑ سے قائم ہوتا ہے، جب تک تو اس میں حیات نباتاتی ہوتی ہے، حیات یعنی بڑھنے کی، پھولنے اور پھلنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اور جب جڑ سے جدا ہو جائے تو اس میں وہ صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ پتھر برابر ہو جاتا ہے. کوئی بھی درخت جب جڑ سے کٹ جائے اس میں اور پتھر میں پہلے حیات نباتاتی تھی اور حیات حیوانی کبھی تھی نہیں. جانداروں والی زندگی کبھی، حیات حیوانی کبھی تھی، حیات نباتاتی تھی. جڑ سے کٹنے کے بعد وہ بھی ختم ہو چکی ہے.
وہ پتھر اور جماد محض ہے، مگر نبی کا جسم لگنے سے اس میں حیات بھی آتی ہے، اس میں شعور بھی آتا ہے، اس میں زندگی بھی پیدا ہوتی ہے، اور عشق مصطفیٰ بھی اس کے سینے میں موزن ہوتا ہے۔ عشق مصطفیٰ بھی اس کے سینے میں۔ کسی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ سرکار کے مردوں کو زندہ کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے سی مگر ان کے نہیں دیکھا ہوگا، تو امام شافعی نے فرمایا پتھروں سے کلمہ پڑھا لینا مردوں کو زندہ کرنے سے زیادہ کمال ہے۔ پتھروں سے اچھی بولو یار، پتھروں سے مردوں کو زندہ کرنے سے، کیونکہ جو مردہ انسان ہے مثلا اس میں کہ ہر شے ہے، صرف روح کا فیوز اڑ جاتا ہے، ہر شے ہے روح کا فیوز، اور اس کو کیا کہ روح دا فیوز لا دیو، باقی ہر شے تو پہلو ہی سی، روح دا فیوز لا دیو باقی تے ہر شے۔ تو پتھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا، اس سے کلمہ پڑھانا، اسے زندگی دینا، یہ مردوں کو زندہ کرنے سے زیادہ کمال ہے۔ اعلیٰ حضرت شعر تھوڑا اوکھا ہے، میں وہ اس کو یوں بیان کرتے ہیں، ہے لب عیسیٰ سے جام بخشی نرالی ہاتھ میں، ہے لب عیسیٰ سے جام بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہونٹ ہلتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ قم بے اذن اللہ، قم تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار کے ہاتھوں میں مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت عیسیٰ علیہ السلام کے ہونٹوں سے زیادہ اور اعلیٰ ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی، کیوں بلا؟ سنگ میں نے پتھر ریزے ٹکڑے، سنگ ریزے، شیری میں نے مٹھی، شیری میں نے شیری مال، شیری کا معنی کیا ہے؟ اور مکالی میں نے گفتگو، مکالی کا معنی کیا ہے؟ شیریں مکال، جیسے سونی گلاں کے شیریں مکال، تو شیریں مکالی میٹھی گفتگو۔ حضرت مصطفیٰ کے ہاتھ میں مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت عیسیٰ علیہ السلام کے لبوں سے بھی زیادہ تھی، اس لیے کہ پتھر کے ٹکڑے سرکار کے ہاتھوں میں پیاری گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پڑھا بے زبانوں نے کلمہ، سوکھا شعر ہے، سارے ڈال کے پڑھ لو۔ پڑھا بے زبانوں نے، پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا، ہے شجر و حجر میں بھی، ہے شجر و حجر میں بھی۔ ایک صحابی ہیں، نام تو ان کا غالباً مہران ہے، مگر وہ نام سے معروف نہیں ہے۔ کس نام سے معروف ہے؟ سفینہ۔ کس نام سے مشہور ہے؟ سفینہ کا معنی کیا ابھی؟ کشتی، جہاز، اور پہلے جب بحری جہاز ہے سفینہ آبد، سفینہ ہے، تو عام طور سے سفینہ نوح تو مشہور ہے ہی ہے نا۔ تو یہ نام ان کا کیسے پڑ گیا؟ ایک سفر میں انہوں نے اپنی چادر بچھائی، اپنا سامان رکھا، ایک دوسرے صحابی نے بھی دل لگی ہوتی نا اپنا رکھ دیتا، غالب نے ایک اور میں رکھ دیا۔ وہ حیران کھڑے ہیں کہ میں اتنا زیادہ سامان اکیلا کیسے اٹھاؤں گا؟ میرے آقا نے فرمایا احمل انت سفینۃ، چک لے تو تے کشتی ہے، چک لے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد اگر 4 اونٹوں کا بوجھ بھی مجھے اٹھانا پڑے تو کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ وہ دہن جس کی ہر بات وہی، وہ دہن جس کی چشمہ علم و حکمت، اور وہ زبان جس کو کن کی کنجی کا معنی جو کیا ہو گیا، کن کی کنجی کا معنی کیا ہے؟ جو کیا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ
یہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں اکیلے جا رہے ہیں، سامنے سے شیر آیا دھاڑتا ہوا چنگاڑتا ہوا۔ بندہ سوچے، غور کرو، بندہ جنگل میں تنہا ہو، شیر حملہ کرنے کے لیے آئے تو بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مگر صحابی کے رسول اللہ کی ذات پر یقین کے قربان جائیے، شیر کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر گھبرائے، ڈرے، خوف زدہ نہیں ہوئے، بلکہ فرمایا الا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، او شیر خبردار میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں۔ یا ابا الحارث، او شیرا، انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا، اچھی بولو، میں رسول اللہ کا۔ تو حدیث کے لفظ ہیں فبس باسا بے زنا بے ہی، جب حضرت سفینہ نے یہ کہا تو شیر پیار سے دم کو ہلانے لگا اور راستہ چھوڑ کر چلا گیا۔ شیر کیا سفینے تائیں سن راہی راہ جان دے، شیر کیا سفینے تائیں سن راہی کی کیا بلا، جو غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں افریقہ فتح ہوا، طے یہ پایا کہ یہاں ایک چھاؤنی قائم کی جائے۔ ماہرین نے جہاں چھاؤنی بنانے کا مشورہ دیا وہاں ایک جنگل تھا، اور زمانے میں افریقہ کے جنگل تو آج کل بھی بڑے مشہور ہیں۔ اب اس جنگل میں شیر بھی ہیں، اس جنگل میں چیتے بھی ہیں، ریچھ بھی ہیں، سانپ بھی ہیں۔ اب جنگل کو درندوں سے خالی کیسے کیا جائے؟ آج کل تو کئی قسم کے اسباب اور آلات ہیں نا، اس زمانے میں کوئی ظاہری ذرائع نہیں تھے کہ جنگل کو درندوں سے خالی کر کے چھاؤنی تعمیر کی جائے۔ حضرت مالک بن فہری ایک صحابی اور چند صحابہ جو اس لشکر میں موجود تھے وہ جنگل کے کنارے آئے۔ حضرت مالک بن فہری نے فرمایا اے چیتو، اے شیرو، اے ریشو، اے سانپو، ہم رسول اللہ کے صحابی اس جنگل میں چھاؤنی بنانا چاہتے ہیں، لہٰذا جنگل کو خالی کر دو۔ اگر کسی نے خالی نہیں کیا تو وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ خدا جانے کی اس آواز میں کیا تاثیر تھی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا شیر بھاگ رہے ہیں، چیتے بھاگ رہے ہیں، ریچھ بھاگ رہے ہیں، سانپ بھاگ رہے ہیں۔ آن کی آن میں جنگل درندوں سے خالی ہو گیا اور صحابہ کرام نے وہاں پر چھاؤنی تعمیر کی کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، یہ جہاں چیز ہے کیا، تو اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو ورفعنا لک ذکرک، نباتات میں، حیوانات میں، جمادات میں اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جہاں ذکر خدا ہے وہاں ذکر، بولو ایک اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والو، اذان دی گل کی جتھے بھی دیکھ لو، ایک اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والو، پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا، پس میں بعد حق اللہ، پس ذکر حق ذکر ہے، بولو پس ذکر حق۔ اور اس شعر اس نعت کا مطلب بڑا پیارا، سن لو۔ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، اللہ نے مصطفیٰ تے احسان فرمایا ہے۔ قابل توجہ اگلا مصرع، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر، اچھی بول دیو، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، کہ سب